أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم نور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب ترتیب ہر سال آپ کی اس مسجد اور مدرسے میں موسم گرما جون جولائی کی تعطیلات میں ہونے والے تعلیم و تربیت کورس کی افتتاحی مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. معلمات بھی ہیں، مستورات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں. وہ بچیاں بھی یقیناً ہوں گی جنہوں نے اس کورس میں داخلہ لیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ
کیا ہی بدترین بوجھ ان کی کمر پہ، ان کی گردن پہ آج لدا ہوا ہے. تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک منٹ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. ہمیں اپنا دین سیکھنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ اپنانا ہے. اس امت کو تعلیم اور تربیت دونوں دی گئی. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تعلیم کا تذکرہ بھی فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی ہونے کا تذکرہ بھی فرمایا. تعلیم کے لیے کتاب چاہیے اور تربیت کے لیے استاذ چاہیے. ہمارے پاس کتاب اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان بھی ہے. تربیت کے لیے ہمارے پاس اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات ہے اور پاک پیغمبر کی تیار کردہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. آج کا مسلمان غفلت کی زندگی سے نکلنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے. ہم نے اپنی زندگی کا بڑا قیمتی وقت بیکار کے کاموں میں، بیکار کی باتوں میں، بیکار کی مجلسوں میں، بیکار کی دوستیوں میں اور بیکار کے آنے جانے میں ضائع کر دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ایک تابعی سے کسی نے پوچھا، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت پائی ہو. ایک تابعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ تھے؟ فرمایا میں نے صحابہ کو دیکھا، سب میں ایک بات مشترک تھی کہ اپنے وقت کی حفاظت سونے سے زیادہ کرتے تھے. آج انسان کہتا ہے سونا قیمتی ہے، گولڈ قیمتی ہے، اپنے پیسے محفوظ کرو، سیو کرو، سونا بناؤ. دیکھیں سونے کی قیمت کا ہمیں اندازہ ہے، لیکن اوقات زندگی کتنے قیمتی ہے اس کا اندازہ اور احساس نہیں. اس کو برباد کر دیتے. اس محدود اور مختصر زندگی کے اندر اگر ہم تھوڑی سی فکر کر لیں اور دین کی بنیادوں کو سیکھنے کی کوشش کر لیں اور پھر وہ سیکھنا ایک منظم اور خوبصورت آسان انداز میں ہو تو انسان کے لیے بڑی راحت ہو جاتی ہے. تعلیم و تربیت کورس یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے. ہم جب اپنے مادر علمی میں عالم اسلام کی معروف اور نامور دینی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں طالب علم تھے اور ابتدائی درجات میں تھے، یعنی اولا ثانیہ میں، اس وقت ہمیں یاد ہے کہ اس کورس کی بنیاد پڑ رہی تھی، آغاز ہو رہا تھا اس کا. اور اس کام کی بنیاد رکھنے والی جو شخصیت ہے، اللہ نے جن کو اس کار خیر کے لیے پسند فرمایا، منتخب فرمایا، وہ ہمارے محبوب استاذ تھے حضرت اقدس حضرت مولانا عطاء الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں جہاز کے ایک حادثے میں
جام شہادت نوش کر گئے. بہت بڑے درجے کے انسان تھے، بڑے فکرمند انسان تھے، بڑے حساس انسان تھے. انہوں نے اس کورس کی بنیاد رکھی، لیکن ایسے نہیں آج جو کتابی شکل میں اور اتنے آسان انداز میں کہ پرائمر کی بک الگ ہے، بگنر کی الگ ہے، جونیئر کی الگ ہے، سینئر کی الگ ہے. اس وقت کیا تھا کہ ہاتھوں سے، قلم سے یہ سب چیزیں لکھی جا رہی تھی، قلم سے لکھی جا رہی تھی. اور ہمارے ساتھ ہماری کلاس میں درجہ اولی میں 2 طلبہ تھے جن کا خط بڑا خوبصورت تھا، عمدہ تھا. تو حضرت استاذ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں طلبہ کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ رکھا. وقت کے ساتھ ساتھ فوٹو کاپیاں ہونے لگی، پھر اس کی کمپوزنگ ہونے لگی. تو یہ بات مجھے آج بھی یاد ہے، اور ہم اسے اپنے لیے میں باعث نجات اور باعث فخر سمجھتا ہوں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سب کے سرپرست اور ان تمام سلاسل خیر کے بانی آپ سب کے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد قاسم العباسی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے مجھے کہا کہ استاذ جی نے بلایا ہے، یعنی حضرت مولانا طاؤ الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دفتر میں بلایا ہے. ہم چلے گئے تو استاذ جی نے ہم دونوں کو بٹھایا اور فرمایا کہ یہ تعلیم و تربیت کورس کے کچھ صفحے کمپوز ہو کر آئے ہیں. کمپوزنگ ہوتی ہے نا کمپیوٹر میں، یہ کچھ صفحے کمپوز ہو کر آئے ہیں اور ہم اس کی پروف یعنی تصحیح کر رہے ہیں، کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. تو آپ دونوں، میرے خیال میں بمشکل 2-3 ایسے صفحے ہوں گے، وہ 2-3 مجھے دیے، 2-3 مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیے. اور یہ جملہ حضرت استاذ جی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے آج بھی یاد ہے اچھی طرح، کہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کام میں آپ لوگوں کا بھی حصہ ہو جائے. خیر ہمارا کیا حصہ ہونا تھا، ہم تو 2-3 صفحے تھے، اس کو دیکھا، شاید ایک آدھ غلطی ہو، لیکن آج بھی سوچتے ہیں تو واقعی یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان عظیم تھا. اور اللہ پاک کرے کہ اس وقت ہم نے یہ کام کچھ اخلاص سے کیا ہو، قیامت کے دن اللہ ہم پہ فضل فرما دے، ورنہ اپنے پلے اپنے کھاتے میں تو کوئی کام ہے نہیں. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کتابی شکل اختیار کر گئی، اور پھر الحمدللہ یہ چاروں لیولز کا ایک پورا سیٹ بن گیا کہ بالکل جو چھوٹے بچے ہوں 6, 7, 8 سال کے، ان کے لیے پرائمر ہو، پھر اس کے بعد بگنر ہو، پھر جونیئر ہو، پھر سینئر ہو. ہم نے بھی اپنی مسجد میں اس کورس کو شروع کیا، اور یہ ہمارے تخصص کا سال تھا جب ہم بنوری ٹاؤن میں تخصص کر رہے تھے، مفتی کورس کر رہے تھے 2007 میں. تو آپ سمجھے کہ الحمدللہ میرے خیال میں یہ ہمارا 18واں یا 19واں سال ہوگا. یہ کورس اس وقت سے شروع ہوا، اور محلے کے تقریباً نوجوانوں نے، ساتھیوں نے، بچوں نے اس کورس کو پڑھا. بڑی تعداد اس کورس سے پڑھ کر تیار ہوئی، مسجد سے جڑی. اور ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں بطور شکر کہ بہت سارے بچے ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ کورس پڑھا اور پھر ان کو جذبہ ہوا، اور وہ باقاعدہ پھر کتابیں پڑھنے کے لیے مدرسے میں ہمارے پاس داخل ہوئے، عالم بنے، اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ مدرس یعنی استاذ بھی.
تمام معلمات و مستورات جن تک آواز جا رہی ہے، اور وہ ساری ہماری بچیاں جنہوں نے اس کورس میں داخلہ لیا ہے، ان سب سے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ہمارے لیے یہ تھوڑا سا وقت قیمتی بنانا بہت ضروری ہے. اپنے دین کو سیکھ لیں، دین کی ضروری باتوں کو سیکھ لیں، دین کی مبادیات کو سیکھ لیں. اللہ سے ہمارا تعلق کیا ہے اس کو ہم سیکھ لیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ اور عظمت اور محبت کا تعلق کس درجے کا ہے یہ ہم سیکھ لیں. عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے یہ ہم سیکھ لیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون تھے اور ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، اس دین اور امت کے لیے ان کی قربانیاں اور احسانات کتنے تھے، یہ سب ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے. آج افسوس یہ ہے کہ باطل نے جو محنت کی اپنے غلط نظریات کی، عقائد کی، باتوں کی، وہ محنت انہوں نے اپنے ہر طبقے کو سکھائی کہ بڑوں نے بھی، ان کے نوجوانوں نے بھی، ان کی عورتوں نے بھی، ان کے بچوں نے بھی، ان کی بچیوں نے بھی. اور وہ آپ کو آپ کے ماحول میں نظر بھی آئے گا. محنت تو محنت ہے، اگر باطل غلط محنت کر لے گا تو یہ بچے غلط چیزیں سیکھ لیں گے. اس وقت محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ہر ایک اس کو اپنے اپنے انداز میں منا رہا ہے. آپ کو اپنے ماحول میں باہر نکل کے ایک فرق نظر آئے گا. ہر ایک نے ایک مخصوص رنگ کے کپڑے، چیزیں پہنی ہوئی ہیں. کوئی اس کو غم کا مہینہ سمجھتا ہے، کوئی نعوذ باللہ اس کو منحوس سمجھتا ہے. لیکن ہم مسلمان ہو کر بھی، صحیح العقیدہ مومن ہو کر بھی وہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ ابھی یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت گزرا ہے، جو اس امت کے دوسرے اور بڑے خلیفہ ہیں. آپ علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے داماد ہیں، آدھی دنیا پر خلافت کرنے والی شخصیت ہے. لیکن ہم مسلمانوں میں سے کتنوں کو اس بات کا علم تھا کہ یکم محرم یوم شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ ہم میں سے کتنے مسلمانوں کو ان کے اسلام لانے کے واقعے کا پتہ ہے؟ خلفائے راشدین کا تعارف کن کے پاس ہے؟ اہل بیت کے تذکرے کن کے ہاں ہوتے ہیں؟ ائمہ اربعہ کون ہیں؟ ہم کون سے امام کی اتباع کرتے ہیں؟ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو غسل کے کتنے ہیں؟ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ماں باپ کے آداب کیا ہے؟ اس لیے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے تعلیم و تربیت کورس میں داخلہ لیا. اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت کی قدر کریں. چند دن ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. بمشکل آپ سمجھے کہ 20 سے 25 دن ہوں گے، جس میں آپ بنات کا جو شعبہ ہے اس میں تعلیم و تربیت کورس کی جمعے کو بھی چھٹی ہے اور اتوار کو بھی چھٹی ہے. باقی سبق کے اوقات 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک کے. جتنی طالبات نے داخلہ لیا ہے، ایک درخواست یہ کر رہا ہوں کہ سب نے پورا کورس مکمل کرنا ہے. پورا کورس، کوئی جائے گا نہیں بیچ میں. تھوڑا سمجھ آئے زیادہ آئے لیکن پورا کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ایک چھٹی بھی نہیں کریں گے سوائے جمعے اور اتوار کے. چند دن ہیں ہمارے پاس. خوب محنت سے آئیں، پابندی سے آئیں اور وقت پر آئیں. تیسری درخواست یہ کروں گا کہ ہر طالبہ اپنے لیے کتاب لے لیں. جن کے پاس ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تھوڑے سے پیسے ہم اپنے علم کے لیے، دین کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں. یہ جو ہم نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے نا کہ باقی چیزیں اور دین ہمیں بالکل فری آف کاسٹ چاہیے،
اس کے لیے 20 روپے لگانے پہ بھی ہم آمادہ اور تیار نہیں ہیں. یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے. یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہوگی کورس کی، یہ آپ کے لیے ایک تربیت ہے. اس لیے تمام بچیاں اپنے لیے کورس کی کتاب لیں. بالکل آپ کے بنات کے بازو میں آپ کی سہولت کے لیے جو مدرسے کی شاپ ہے وہ آپ کی راحت کے لیے ہم نے بنیاد رکھی. وہاں سے لے لیں، آپ کو مل جائے گی. اگر وہاں ختم ہو تو وہاں بتائیں، تعداد لکھوا دیں، کل تک آپ کو لازمی مل جائے گی. آج بھی مل سکتی ہے، کل بھی مل جائے گی. اپنی کتاب لیں، اس پہ پینسل سے نام لکھیں، اپنی کاپی بنائیں، استاذ کا معلمہ کا سبق غور سے سنیں. انشاءاللہ آخر میں امتحان بھی ہوگا، بچیاں تیاری بھی کریں گی. آخر میں اپنے اپنے سیکھے ہوئے جتنی چیزیں ہیں اس کو تقریب میں بیان بھی کریں گی. سب کو سرٹیفکیٹ بھی ملیں گے، سب کو انعامات بھی ملیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ کورس پچھلے سالوں سے بڑھ کر ہوگا، اچھا ہوگا، سیکھنے کے جذبے اور نیت کے ساتھ ہوگا، اور تمام طالبات پابندی سے آئیں گی اور اچھے اچھے نمبرات اس کے اندر حاصل کریں گی. معلمات سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. صرف اس کو کورس اور نصاب سمجھ کر نہیں، ایک ہدف، مشن، ٹارگٹ اور ذہن سازی، برین واشنگ اور صحیح سمجھ اور فہم ان بچیوں میں منتقل کرنے کے ارادے کے ساتھ ان کو پڑھائیں. یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز منگل سے باقاعدہ اسباق کا آغاز ہو جائے گا اور آپ نے پابندی کے ساتھ آنا ہوگا. آخری ایک بات بس عرض کر کے دعا کرتے ہیں. وہ سب سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، بارش کا موسم 2-3 دن چلتا رہا، آگے بھی کچھ نہیں پتا. بہت زیادہ احتیاط کریں، ساری بچیاں بھی، معلمات سب. باہر گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے، کیچڑ ہوتی ہے. احتیاط سے آئیں، احتیاط سے جائیں. کھمبے کو، بجلی کی تاروں کو، مدرسے میں آنے کے بعد ہر بٹن کو خود ہاتھ نہ لگائیں. یہ میں درخواست کر رہا ہوں، اس چیزوں سے اجتناب کریں. جو خادمہ ہے، معلمہ ہے، وہ احتیاط کے ساتھ بٹن کھولیں، بند کریں. بچیاں واپس جاتے ہوئے بغیر کہیں رکے ہوئے، بغیر کسی چیز کو ہاتھ لگائے ہوئے اور گٹر کے پانی سے اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں. احتیاط کے ساتھ رہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یا اللہ جتنی بچیوں نے، طالبات نے داخلہ لیا ہے، سب کو ہمت اور ارادہ اور قوت ارادی مضبوط طریقے سے نصیب فرما. اس کورس کو ان شعبہ بنات کے لیے، پورے اہل محلہ کے لیے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرما. دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی، اس پر محنت کرنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. زمینی، آسمانی، ہوائی، سمندری ہر قسم کے حوادثات سے، آفات سے ہم سب کی، ہمارے طلبہ، طالبات، معلمات، معلمین، ساتھیوں کی، دوست احباب کی، کل امت مسلمہ کی یا اللہ حفاظت فرما. فلسطین کے قبلہ اول کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ پاک مدد و نصرت فرما. تمام مرحومین کی اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ